مظفرآباد میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات، اہل 27 مظفرآباد 1 کے 3 پولنگ اسٹیشنز کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ، نون لیگ کی نورین عارف 754 ووٹ لے کر آگے، پیپلز پارٹی کے سردار جاوید ایوب 416 ووٹ لے کر پیچھے۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کی تازہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں خودکشی کا امکان مسترد، تصویر کے نشانات سے واضح ہے میر رضا کو گولی پیچھے سے ماری گئی جو آگے سے نکلی۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں انکشاف لاش 24 سے 36 گھنٹے پرانی تھی، جبکہ گولی کی انٹری کا سائز بڑا اور ایگزٹ کا سائز چھوٹا پایا گیا۔ ذرائع MLO کے مطابق لاش پھولی ہوئی تھی اور چہرہ شدید متاثر تھا، جبکہ سر کے تفصیلی معائنے سے چہرے کی خرابی کی وجوہات کا تعین کیا جا سکتا تھا۔ ایران کے درمیان آبنہ ہرمز دوبارہ کھولنے سے متعلق بدھ تک معاہدہ طے پانے کا امکان، امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا دعویٰ۔ امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور امید ہے کہ آج یا کل معاہدہ ہو سکتا ہے، جس کے بعد آبنہ ہرمز کھل جائے گی۔ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا معاہدہ طے پانے سے عالمی توانائی کی قیمتوں میں استحکام آئے گا۔ کراچی کی ترقی اب ڈراموں میں تفریح کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ ازما بخاری کا پیپلز پارٹی پر ایک اور طنز، سماجی رابطے کی ویب ایکس پر نجی ٹی وی کے ڈرامے کا سین شیئر کیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا کہ کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے، سفر ہر قدم پرخطر ہو رہا ہے، جو دامن تھا دامن بدر ہو رہا ہے، جو مسافر ادھر تھا وہ ادھر ہو رہا ہے۔ ازما بخاری نے مزید کہا کہ خدا جانے مرغا کدھر رہ گیا ہے، ہاتھ میں تو صرف پر رہ گیا ہے، کوئی کام اگر ہم سے ہو رہا ہے تو بس کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ نون لیگ پنجاب سمیت پورے ملک اور آزاد کشمیر کی مقبول ترین عوامی جماعت ہے، نواز شریف کی قیادت میں پنجاب اور ملک کو آگے لے کر جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خوشاب کے ارکان صوبائی اسمبلی آصف ملک اور ظفر عباس خان سے ملاقات میں گفتگو، ملکی سیاسی امور، ترقیاتی پروجیکٹس اور حلقے کے مسائل پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے کہا کہ آج تمام صوبوں سے ایک ہی آواز آتی ہے کہ پنجاب امن و امان سمیت ہر شعبے میں سب سے بہتر ہے۔ نئے صوبوں کی کوئی بات ایجنڈے پر نہیں، یہی سسٹم کامیاب ہے اور رہے گا، وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناء اللہ نے واضح کر دیا۔ آزاد کشمیر کے انتخابات کو صاف شفاف قرار دیا۔ نجی ٹی وی سے گفتگو میں رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنائے گی۔ بلاول بھٹو کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں۔ مزید کہا کہ اس نظام میں کمی نہیں، کمی ہم میں ہے، جو ہم نے اس آئین پر عمل نہیں کیا۔ یہی سسٹم اور یہی آئین نصف صدی تک کامیاب رہا، آئندہ بھی کامیاب ہوگا۔ پاکستان کی چین سے $1.3 ارب کی ری فائنینسنگ کی درخواست، چینی حکام سے ری فائنینسنگ کا عمل جلد مکمل کرنے کے لیے بات چیت جاری۔ چینی رقم کی آمد سے زرعی مبادلہ ذخائر کو سہارا ملے گا۔ جولائی میں پاکستان نے $2 ارب کی بیرونی ادائیگیاں کی۔ IMF ہمیں مخصوص اوقات میں سستی بجلی فراہمی کی اجازت نہیں دے رہا۔ IMF کے ساتھ اس سہولت پر گزشتہ چند ماہ سے مذاکرات جاری ہیں۔ پاکستان میں بڑی توانائی اصلاحات ہو رہی ہیں۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کا پہلا جامع توانائی پلان آئندہ سال اپریل میں آ جائے گا۔ لوگ مستقبل میں اپنی شمسی توانائی کو اسٹور کر کے رات میں استعمال کریں گے۔ دن کے وقت سولر بجلی دستیاب ہونے سے بجلی کی صورتحال نسبتاً بہتر رہی۔ ایران کے پاس آخری موقع ہے، معاہدہ کر لے ورنہ پچھتائے گا۔ امریکی صدر کی پھر دھمکی، کہا خلیجی ممالک کی درخواست پر ایران پر فوجی حملے مؤخر کیے ہیں تاکہ سفارتکاری کو ایک آخری موقع دیا جا سکے۔ امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کا اس کا یہ آخری موقع ہے۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات بہت تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ دعویٰ کیا کہ معاہدے کے پہلے مرحلے کے تحت اپنا ہرمز مکمل طور پر بحری آمد و رفت کے لیے کھول دی جائے گی۔ اپنی سرحدوں کا دفاع کریں گے لیکن جنگ کو وسعت دینا نہیں چاہتے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ہمیں موجودہ حالات میں ایک ایسا معاشرہ تعمیر کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے جس پر دشمن نظر نہ ڈال سکے۔ ایرانی صدر کا ملکی سلامتی اور سماجی اتحاد پر زور، کہا ہمیں اندرونی طور پر اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ دشمن ہمارے معاشرے میں دراندازی نہ کر سکے۔ دشمن کبھی بھی ہمارے مضبوط سماجی ڈھانچے کو تقسیم کر کے تباہ کرنے کے مذموم عزم میں کامیاب نہ ہو سکے۔
ईरान हॉर्मुज़ में किसी मुतबादिल बहरी रास्ते की इजाज़त नहीं देगा। अमेरिका ने मज़ीद जंगी जहाज़ या फ़ौज तैनात की तो उन्हें भी निशाना बनाया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कि मुतादिद जहाज़ ईरान की वार्निंग के बाद अपना रास्ता तब्दील कर रहे हैं, जबकि अमेरिका की हिदायत पर अमल करने वाले जहाज़ों को नुकसान उठाना पड़ता है।